السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ لال شہباز قلندر، جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا، اسلامی تصوف کی دنیا کے ایک مشہور صوفی بزرگ اور ولی اللہ تھے۔ وہ 12ویں صدی کے آخر یا 13ویں صدی کے آغاز میں پیدا ہوئے اور سندھ کے علاقے سیون شریف میں اپنی روحانی تعلیمات اور کرامات کے سبب مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق تصوف کے قلندری سلسلے سے تھا اور ان کی شخصیت کو دنیا بھر میں ایک روحانی مقام حاصل ہے۔ ولادت اور خاندانی پس منظر۔ لال شہباز قلندر 1177 عیسوی میں افغانستان کے شہر مروند میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سید گھرانے سے تھا اور وہ حضرت امام جعفر صادق اللہ کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے والد سید کبیر الدین ایک نیک اور متقی عالم دین تھے، جنہوں نے لال شہباز کو بچپن ہی سے دینی تعلیم دی۔ لال شہباز قلندر کو لال ان کے لباس کی وجہ سے کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ اکثر سرخ لباس پہنتے تھے۔ شہباز ان کی بلند روحانی مقام اور آزادی کی علامت ہے، جبکہ قلندر ان کے تصوف کے مخصوص طرز زندگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ تعلیم و تربیت۔ لال شہباز قلندر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے زیر سایہ حاصل کی۔ قرآن پاک، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے تصوف کی تعلیم کی طرف رجوع کیا۔ وہ مشہور صوفی بزرگوں جیسے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شیخ فرید الدین گنج شکر اور دیگر صوفیاء سے ملے اور ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ سفر۔ لال شہباز قلندر نے اسلامی دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کیا، جن میں عراق، ایران، خراسان اور برصغیر شامل ہے۔ ان کے یہ سفر تصوف اور روحانی تعلیم کے فروغ کے لیے تھے۔ وہ اپنے روحانی علم اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو خدا کی محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتے تھے۔ سیون شریف اور تبلیغ۔ سیون شریف جو موجودہ سندھ پاکستان میں واقع ہے، وہ جگہ ہے جہاں لال شہباز قلندر نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ یہ شہر ان کی روحانی تعلیمات اور کرامات کی وجہ سے آج بھی ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ لال شہباز قلندر کی تعلیمات محبت، برداشت اور خدمت پر مبنی تھی۔ وہ ذات پات، مذہب اور نسل کے فرق کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کی خانقاہ ہر مذہب اور طبقے کے لوگوں کے لیے کھلی تھی، جہاں سب کو مساوی طور پر عزت دی جاتی تھی۔ لال شہباز کی کرامات۔ لال شہباز کی کرامات ان کے شہر کا ایک بڑا سبب تھی۔ ان کی روحانی طاقتوں کے حوالے سے مختلف قصے مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی دعاؤں کے ذریعے کئی معجزات دکھائے، جن میں
بیماروں کو شفا پانا، قدرتی آفات کا خاتمہ اور دلوں کو سکون شامل ہے۔ ان کی ایک مشہور کرامات سیون کے علاقے میں پانی کے مسائل کو حل کرنا تھا۔ روایات کے مطابق انہوں نے ایک خشک علاقے میں پانی کی دستیابی کے لیے دعا کی اور وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو آج بھی موجود ہے۔ شاعری: لال شہباز قلندر نہ صرف ایک صوفی بزرگ تھے بلکہ ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں خدا کی محبت، انسانیت کی خدمت اور صوفیانہ فلسفے کا اظہار ملتا ہے۔ ان کے کلام میں فارسی، عربی اور سندھی زبان کا استعمال نمایاں ہے۔ وفات: لال شہباز قلندر 1274 میں وفات پا گئے۔ ان کا مزار سیون شریف میں واقع ہے جو ایک اہم زیارت گاہ ہے جہاں ہر سال ان کے عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ مقام: لال شہباز قلندر کو نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو اور دیگر مذاہب کے پیروکار بھی عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات انسانیت کی خدمت اور محبت پر مبنی تھی جو آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ان کا مزاج اتحاد، امن اور روحانی سکون کی علامت ہے۔ لال شہباز قلندر کی شخصیت تصوف کی دنیا میں ایک درِ خشاش ستارہ ہے۔ ان کی تعلیمات اور کرامات نے لاکھوں دلوں کو متاثر کیا۔ ان کا پیغام آج بھی لوگوں کو محبت، برداشت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ ان کا مزار نہ صرف ایک زیارت گاہ ہے بلکہ ایک روحانی درس گاہ بھی ہے جہاں لوگ اپنے دلوں کو سکون اور روحانی فیض کے لیے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لال شہباز قلندر کو نہ صرف برِ صغیر بلکہ دنیا بھر میں ایک عظیم روحانی رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تھی کچھ معلومات لال شہباز قلندر کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔